بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ہماری نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، ہمارے صدقات ہیں، ہمارے دیگر نیک اعمال ہیں، تو ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں آخرت میں ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہے ہی، جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے نیک اعمال دنیا کی زندگی میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی آیات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی بدولت دنیا میں بھی انسان کو بہت ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ تو نیک اعمال ہماری دنیاوی زندگی بنانے کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، اور آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ چند مثالیں اس کی ذرا دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ سورہ عصر 30ویں پارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے چند افراد۔ وہ کون سے افراد ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو نیک اعمال اور حق کی وصیت اور تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید۔ تو ایمان والے اور عمل صالح والے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں، یہ لوگ کامیابی میں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ضمانت ہے۔ تو اگر ہمیں خسارے سے نکلنا ہے، ہمیں نقصان سے نکلنا ہے، تو ہمیں ایمان اور نیک اعمال والی زندگی پر آنا ہو۔ دوسری چیز آپ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی، بہترین زندگی، اچھی زندگی اور خوشنما زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بیان فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ، گویا قسم کے ساتھ اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ تو ہمیں نقصان سے بچنے والی زندگی چاہیے، تو نیک اعمال ہمیں نقصان سے بچاتے ہیں۔ ہمیں پاکیزہ زندگی چاہیے، تو نیک اعمال کے ذریعے سے پاکیزہ زندگی بنتی ہے۔ اور صرف نیک اعمال ہمارے لیے ضمانت نہیں ہے، بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی نیک اعمال اثر انداز ہوں گے۔ حضرت خضر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھے، ان کا گزر ایک بستی پر سے ہوا، اور انہوں نے بستی والوں سے ضیافت طلب کی کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں۔ بستی والوں نے منع کر دیا، تو وہاں پر ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، حضرت خضر نے وہ دیوار بنا دی، سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اجرت تو طلب کر لیتے۔ پھر ایک لمبا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا، وہ خیر 15ویں پارے اور 16ویں پارے میں موجود ہے۔ بہرحال حضرت خضر نے جب وجہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس خزانے کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، کوئی اس خزانے کو نکال لیتا۔ میں نے اس دیوار کو بنایا تاکہ یہ خزانہ محفوظ ہو جائے اور یتیم بچوں کے کام آ جائے۔ یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کیوں ہوئی؟ ان کا خزانہ حضرت خضر کے ہاتھ سے کیوں محفوظ ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کے جو والد تھے نا وہ بہت نیک انسان تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والد کی نیکی صرف والد پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ والد کی نیکی اپنی اولاد پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اپنی نسلوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
اس لیے ہم نیک اعمال کریں، اللہ ہمیں نقصان سے بچائیں گے۔ ہم نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ تو رحمت کے اسباب کیا ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو داخل کر دے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی اگر ہمیں داخل ہونا ہے تو ہمیں نیک اعمال کا سہارا لینا پڑے گا، نیک اعمال والی زندگی ہمیں اپنانی پڑے گی۔ بنی اسرائیل کے ان 3 افراد کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آتے ہوں گے کہ ہم مشکل میں پھنس گئے، پریشانی میں آ گئے، تنگی میں آ گئے، مصائب نے گھیر لیا۔ ظاہر دنیا کی زندگی ہے، اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بنی اسرائیل کے افراد کا واقعہ سنایا کہ وہ لوگ مصائب میں پھنس گئے تھے، مشکلات میں پھنس گئے تھے، مشکلات نے گھیر لیا تھا، ایک غار کے اندر بند ہو گئے تھے اور اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان اس غار پر آ گئی تھی جس کو وہ ہٹا نہیں سکتے تھے۔ ظاہر انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے، انسان ایک چھوٹے پتھر کو تو ہٹا سکتا ہے لیکن ایک بڑی چٹان کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ پھنس گئے، وہ غار سے نکل نہیں سک رہے۔ دیکھیں، پھنسنے پر اللہ سب کو یاد آتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کبھی یہ نہیں فرماتے کہ جب فراوانی تھی تو مجھے یاد ہی نہیں کیا، اب پھنس گئے ہو تو مجھے یاد کیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی انسان کی مدد کرتا ہے، اگرچہ پھنسنے میں انسان نے اللہ کو پکارا، مطلب میں پکارا۔ مشرکین مکہ تو ایسے ہی کرتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پھنستے تھے اس وقت ان کو اللہ یاد آتا تھا، وہ اللہ کو پکارتے۔ بہرحال یہ لوگ پھنسے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ آج اللہ ہی بچانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اب تینوں نے اپنے اپنے اعمال کو دیکھنا شروع کیا کہ ہم نے کون سا ایسا نیک عمل زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عمل کو پیش کریں اور بطور وسیلہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے کام سے دیر سے آیا، میرے والدین سو چکے تھے، میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، میرے بچے بھوکے تھے، میری بیوی بھوکی تھی، لیکن میں نے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے یہ سوچا کہ اپنے والدین کو جب تک نہیں پلاؤں گا، جب تک اپنے بیوی بچوں کو نہیں دوں گا، والدین سو گئے، ان کو جگانا بھی گوارا نہیں کیا میں نے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، انتظار کرتا رہا کب وہ خود جاگیں گے اور میں ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کروں۔ میں نے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی کہ وہ بھوک میں ہے، میں نے والدین کو تکلیف نہیں دی، میں ان کے سرانے کھڑا رہا، جب وہ جاگے تو میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ یا اللہ یہ والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کا خیال کرنا، یا اللہ اگر آپ کی رضا کے لیے میں نے کیا تھا، آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو یا اللہ اس نیک عمل کی برکت سے آپ ہمارا راستہ کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا، امید کی کرن ظاہر ہو گئی، نیک عمل نے دیکھیں امید کی کرن دکھائی۔ دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گناہ کا 100% موقع تھا، گناہ میں کر سکتا تھا، گناہ کے سارے اسباب موجود تھے، سارے ذرائع موجود تھے، سارے وسائل موجود تھے، صرف اس وجہ سے رکا کہ یا اللہ آپ کا ڈر، آپ کا خوف، یا اللہ گناہ کی نفرت میرے دل میں عین وقت پر آ گئی، یا اللہ میں نے اسباب، وسائل، مواقع ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑ دیا، یا اللہ اگر آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو آپ ہمیں اس مشکل سے نجات دیں۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو اور ہٹا دیا، تھوڑی اور امید کی کرن بن گئی۔ تیسرا بندہ کہتا ہے کہ اللہ ایک بندے کو اجرت پر رکھا تھا، اجرت طے ہوئی، جب دینے لگا تو وہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا، میں نے اس کی اجرت اپنے پاس سیو کر لی، میں نے اس کو اپنے بزنس میں لگایا، وہ مال اس کا بڑھتا رہا، جب وہ کئی وقت کے بعد میرے پاس آیا، میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ سب آپ کا ہے، اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہیں کرو، جو میری اجرت بنتی تھی بس وہ دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ تو اس بندے نے، میں نے کہا کہ یا اللہ، میں نے اس بندے سے یہ کہا کہ یہ سب آپ کا ہے،
تو میں نے سارا اٹھا کر اس کو دے دیا. میں نے خیانت نہیں کی کہ اس کا مال اپنے پاس رکھتا اور اس سے فائدہ اٹھاتا اور وہ فائدہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا. میں نے سارا فائدہ اس کو پہنچا دیا. یا اللہ اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری چٹان کھسک گئی اور وہ باہر نکل گئی. اب دیکھیں کہ اس مشکل سے ان کو نجات کس چیز نے دی؟ ان کے نیک عمل نے ان کو نجات دی. قرآن کریم کی آیات سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے انسان کو مغفرت بھی دیتے ہیں اور بہترین رزق بھی دیتے ہیں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا ہے. ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. جب قیامت کا دن آئے گا تو انہی نیک اعمال کے نہ کرنے پر انسان کو حسرت ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین کہ انسان آخرت میں یہ کہے گا کہ یا اللہ اگر آپ دوبارہ بھیج دیں گے تو میں نیک اعمال کر کے آؤں گا. لیکن کہا یہ جائے گا کہ بس وہ پہلا موقع تھا اور آخری موقع. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلا اور آخری موقع دیا ہوا ہے. ہم جتنا ہو سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کو نیک اعمال کے ساتھ گزاریں. انشاءاللہ یہ نیک اعمال ہمیں آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنیں گے, اور یہ نیک اعمال دنیا میں بھی ہمارے لیے اور ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کا, راحت کا, روزی کا, مشکلات سے آزادی کا انشاءاللہ تعالیٰ ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.